بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے متعلق چند حقائق بیان کریں گے۔ سنا ہے کہ ایک شخص نے بری صورت کو جنگل میں دیکھ کر پوچھا، تو کون؟ اس نے جواب دیا، تیرا ہی برا عمل، تجھ سے نجات کی کوئی صورت؟ اس نے جواب دیا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آقا نامدار مدنی تاجدار ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے اوپر درود بھیجنا پل صراط کے لیے نور ہے۔ جو مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اس نے عرض کی، حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بحق زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء نے سچ اور درست فرمایا، لیکن تو نے مجھ پر درود بھیج کر اپنی یاد دلائی ہی نہیں۔ میرا کوئی امتی جتنا مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے اتنا ہی میں پہچانتا ہوں۔ یہ بات اس شخص کے دل میں اتر گئی۔ اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اسے پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا۔ اس طرح سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بن گیا۔ حکم ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی۔ اس پر انہوں نے جواباً کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، میں اس کا پیغام اور حجت بن کر آیا ہوں۔ میری اتباع میں اللہ تمہیں محبوب جانے گا، وہ غفور اور رحیم ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ مومنوں، اصل محبت اللہ کے احکام پر چلنا، اس کی عبادت کریں، اس کی رضا جوئی کریں۔ اللہ کی مومنوں سے محبت ہی ہے کہ اس کی تعریف کریں اور اجر عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کر دے، اپنی رحمت سے انہیں نوازتے ہوئے عزت عطا فرمائے۔ جو شخص 4 چیزوں کو چھوڑ کر بغیر ان 4 چیزوں کا دعویٰ دار ہو، وہ جھوٹا ہے۔ جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا۔ دوسرا، جو شخص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعلان کرتا ہے مگر علماء اور صلحاء کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسرا، جو آگ سے ڈرنے کا دعوے دار ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔ چوتھا، وہ شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے مگر تکالیف پر شاکی ہو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بظاہر تو اس کی محبت کا دعوے دار ہے۔ مجھے زندگی کی قسم، یہ انوکھی بات ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اللہ کی اطاعت کرتا، کیونکہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ حقیقت میں محبت کی علامت محبوب کے اشارے پر ہی اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا، نہ کہ اس کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ چند لوگ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ان سے محبت کا اعلان کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مارے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس پر آپ نے انہیں کہا، تم تو محبت کے دعوے دار ہو، میری اتنی سی تکلیف کو برداشت نہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اہل محبت نے الفت کا جام پیا تو یہ وسیع زمین اور شہر تنگ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ وہ اس کی عظمت میں خود رفتہ، اس کی قدرت میں حیران ہیں۔ وہ اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے، اس کی بارگاہ میں مناجات ہی کی بدولت سب کچھ حاصل کیا۔ پھر یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، اے میرے مولا، تیری محبت کی یاد نے مجھے بے خود بنا دیا۔ کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو؟ کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک وہ گھاس وغیرہ کچھ نہیں کھاتا۔ اس پر پہلے سے 2 گنا بوجھ لاد دیا جائے تو بھی وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کا دل اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتا ہے، نہ کہ چارے کی خواہش میں۔ جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے، تو کیا تو نے بھی کبھی اپنے ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ کیا کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کیا اپنے وجود پر باریں گرا ڈالا ہے؟ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارا اظہار الفت کرنا بالکل جھوٹ ہے۔ یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، کیونکہ یہ نہ مخلوق کو اور نہ ہی خالق کو پسند ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، جو جنت کا امیدوار ٹھہرا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے اپنی ناجائز خواہشات سے منہ موڑ لیا۔ جسے موت کا یقین آ گیا وہ لذات دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفتوں حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو اشارات کے سمندر میں ڈبو دینے کا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔